رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: انما المرء فی الدنیا غرض تنتظر فیہ المنایا ونحب تبادرہ المصائب. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم اور نظام کو کمال یقین کے ساتھ اپنا لینا. انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس دوران اس کے سامنے بہت سارے چیلنج آتے ہیں، بہت سارے امتحانات آتے ہیں، بہت سارے مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ انسان بعض اوقات صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستے کو اپنا لیتا ہے. یہ جو مسائل آتے ہیں، خوب مشکلات معلوم ہے، مصائب اور امتحانات، کہ انسان مشکل میں پڑتا ہے. لیکن بعض اوقات دنیا لالچ بھی دیتی ہے. ایک طرح کا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے کہ ان الفاظ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے کہ دین کو چھوڑ دو تو یہ فائدہ دیں گے. انسان کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم تقوی کو چھوڑ دیں گے، دین کے قانون کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر لیں گے، یا بعض اوقات انسان نہیں چھوڑتا ہے اور تھوڑا سا چالاکی کرتا ہے، ایسا راستہ نکالتا ہے کہ کام بھی اپنا ہو جائے اور بظاہر دین بھی رہ جائے. تاریخ میں مثالیں ہیں ایسی. تو یا تو انسان وہ لالچ میں پڑ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے یا مشکلات میں. دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ دین کو چھوڑنے کا غلط ہے. مشکلات کے موقع پر جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں، پرابلمس ہیں، مسائل ہیں. اگر ہم تھوڑا سا دین کے معاملات میں کمپرومائز کر لیں گے، تھوڑا چھوڑ دیں گے، اور تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی. تو بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے. دنیا یا شیطان اس کو دکھاتا ہے تھوڑا سا نا. بعض اوقات دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے اپنے شروع میں ساری چیزوں کو نہیں بتاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو ہے بہت چھوٹا سا لکھا جاتا ہے. وہ چیزیں بعد میں کھل کے سامنے آتی ہیں. تو دنیا بھی جب یہ دھوکہ دیتی ہے تو شروع میں ساری چیزوں کو نہیں دکھاتی ہے. شروع میں لگتا ہے اتنا ہی تو معاملہ ہے، اس کو تھوڑا سا نپٹا لیں گے، باقی پھر آگے ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. لیکن جب انسان اس میں قدم رکھتا ہے تو ایک طرف سے وہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے جب گناہ یا غلط چیز میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. جو ابھی اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ مرتا جاتا ہے. جیسے کہ نفس لوامہ جو ٹہوکا دیتا ہے
وہ کم ہوتا جاتا ہے. یہ پھر دھیرے دھیرے اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ڈوبا ہوا ہوتا ہے گناہوں میں. یہ یک بارگی نہیں ہوتا ہے. پانی کا ہاؤس نہیں ہے، سوئمنگ پول نہیں ہے کہ یک بارگی چھلانگ لگا دی. یہ وہ والا پانی ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو ڈبوتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. لہٰذا جب یہ مشکلات سامنے آتی ہیں تو انسان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ مشکلات کتنی بھی ہوں ہم دین نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کر لیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ غلط کام کرنے سے سسٹم جو صحیح الہی سسٹم ہے اس کو چھوڑ کے شیطان کے سسٹم کو اپنانے سے، طاغوت کے سسٹم کو اپنانے سے مشکلات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں. ختم ہونا تو الگ بات ہے، جو چیز کم نہیں ہو رہی ختم کہاں سے ہوگی. تو ہم جاتے اس ٹریک پہ اس لیے ہیں، کمپرومائز کرتے اس لیے ہیں کہ یہ مشکلات ہماری ختم ہو جائیں گی. ختم تو چھوڑیے، کم بھی نہیں ہوتی ہیں. وقتی طور پہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مشکل ختم ہو رہی ہے، یا جو چیز ہمارے سامنے بعنوان مشکل ہے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ مشکل، لیکن وہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، اس کے مقابلے میں اس سے بڑی مشکل پیدا ہو جائے. تو یہ تو عجیب بات ہے نا کہ مثلا کسی کے بخار آیا ہے اور وہ جا کے اس شرط پہ علاج کرے کہ ٹھیک ہے ہم ہڈی توڑوا لیں گے تاکہ بخار کا علاج ہو جائے. عقل مندی ہے یہ؟ ہڈی توڑوانے کی قیمت پہ کوئی بخار کا علاج کرواتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے. چھوٹے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں، نظام کو توڑتے ہیں، غلط نظام اپناتے ہیں، تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بڑی مشکل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لالچ والی چیز ہے. جب انسان لالچ میں پڑتا ہے، سیم یہی دونوں چیزیں، اس لیے پڑتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیں گے. وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. کچھ تھوڑا سا لے لیں، تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جائے، پھر چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا نفس مر جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے، آہستہ آہستہ غافل ہو جاتا ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اس میں ملوث ہوتا جاتا ہے. اور دوسری طرف سے جس مسئلے کے حل کے لیے انسان لالچ میں پڑتا ہے، وہ مسئلہ بظاہر تو اس کو شاید لگے کہ مثلا یہ حل ہو رہا ہے، لیکن بعد میں مثال کے طور پہ ایک مثال دیں، چونکہ عام طور سے یہ چیز ہوتی بھی ہے کہ انسان بزنس کر رہا ہے، انسان جاب کر رہا ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں جاب میں انڈر ٹیبل، بزنس میں تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں تھوڑا کر لیتے ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، حل ہو جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. یہ جب حرام مال پیٹ میں گیا تو اس احساس کو مار دیتا ہے. اور نہیں صرف احساس کو مارتا ہے، ہم نے اس مشکل کو تو حل کر لیا، یہ جو مشکل تھی سامنے حل ہو گئی، لیکن اس حرام مال کے اثرات میں جو دوسری مشکلات پیدا ہوئی ہمارے اندر وہ اس سے بڑی. تو بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مشکل حل ہو رہی ہے، لیکن در واقع وہ مشکل دوسری بڑی مشکل کو پیدا کر دیتی ہے، جس کے لیے روایات میں بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہ چاہے انسان کے لیے حالات خراب ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، دقتیں ہوں، اس صورت میں بھی، اور چاہے لالچ ہو، فائدہ ہو، دونوں صورت میں انسان یہ طے کر لے کہ ہم اللہ کے نظام اور اللہ کے سسٹم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی میں انسان کی فلاح و بہبود ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، صادق الوعد، اللہ کا وعدہ ہے. ان چیزوں کو جو اللہ سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ، کلمات قصار میں سے تھوڑا لمبا کلمہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ پوری گفتگو اس ہفتے نہیں ہو پائے گی، تو آہستہ آہستہ جب تک یہ بات چلے گی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امام فرماتے ہیں انما المرء فی الدنیا غرض تنتزل فیہ المنایا. ترجمہ پیش کرتے ہیں، انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے. کوئی دیکھا تیر اندازی میں جو نشانہ
آ کے ہر آدمی اس پہ پریکٹس کرتا ہے. اب سوچئے کہ اگر اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے. حقیقت دنیا میں یہی ہے, ہم اس کی جگہ پہ ہیں اور موت اپنے تیر چلا رہی ہے. انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے. اور وہ پہلے ترجمہ کر لیں پھر آہستہ آہستہ وضاحت. اور وہ مصائب کی غارت گری سے کی جولانگاہ, یعنی ایسا بن جاتا ہے کہ مصیبتیں مصائب آ کے اس کے سرمائے کو غارت کرتے ہیں, لوٹتے ہیں. ایک طرف سے موت ہے, دوسری طرف سے اس کے سرمائے کو لوٹا جا رہا ہے. یہاں ہر گھونٹ پہ اچھو ہے. جب آدمی پانی پیتا ہے تو کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ پانی پھنس جاتا ہے, انسان کو کھانسی وغیرہ آتی ہے, خطرناک ہوتا ہے یہ. دنیا میں امام فرما رہے ہیں کہ ہر گھونٹ پہ اچھو ہے. جتنے گھونٹ پئیں گے ہر گھونٹ پہ وہ پانی پھنسنے والا. یہ دنیا کی امام تعریف کر رہے ہیں. اور ہر لقمے پر گلے میں پھندا ہے. لقمہ بائٹ جتنا انسان کھا رہا ہے, یہ ہر لقمہ ایک پھندا ہے, یعنی گلے کو پکڑ رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے. انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جائے, اور زندگی کے ایک دن کا استقبال نہیں کرتا یا ایک دن میں نہیں داخل ہوتا مگر یہ کہ دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کبھی کسی نے 2 دن میں ایک ساتھ زندگی گزاری ہے؟ جب ایک جاتا ہے تبھی دوسرا دن آتا ہے. ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارا نفس ہلاکت کا نشانہ ہے. ہم کہاں سے بقا کی امید کریں؟ جبکہ شب و روز کسی عمارت شرف جو انسان کا کردار ہے اس کو اونچا نہیں کرتے, اس کو بناتے نہیں, مگر یہ کہ حملہ کر کے اس کو منہدم کر دیتے ہیں. اور جسے بھی یکجا کرتے ہیں اسے, یعنی جو بھی کچھ جمع کیا ہے اسے بکھیر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, مثلا آپ میدان میں گئے, آپ کو کچھ چاہیے تھا, آپ نے ایک ایک کر کے اس کو جمع کیا اور جب یہ ڈھیر ہو گیا تو اس کو بکھیر دیا. امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں. در واقع امام کا جو یہ کلمہ ہے اس میں امام دنیا کا جو واقعی چہرہ ہے. مولا کائنات نے دنیا سے متعلق بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت سی باتیں کی دنیا سے متعلق, دنیا کو پہچانوانے کی بہت کوشش کی. نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات کے بہت سارے اقوال ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں. اس سے پہلے بھی بعض پہ گفتگو ہو چکی ہے, انشاءاللہ اس کے بعد بھی بعض آئیں گے. یعنی امام چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو پہچانیں, کیونکہ اگر نہیں پہچانیں گے تو اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. لہٰذا ہم کو دنیا کو پہچاننا چاہیے. لہٰذا امام دنیا کا جو واقعی چہرہ ہے اور جو دنیا کا نتیجہ ہے, جو انجام ہے, اس سے آشنا کرنا چاہتے ہیں کہ پہچانیں ہم کہ یہ دنیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, کہاں تک لے جا رہی ہے, واقعی وہ کس جگہ تک پہنچائے گی. اس پورے کلام میں امام کے 6 پوائنٹس ہیں کہ جن پہ, یعنی ہم تقسیم کر سکتے ہیں 6 پوائنٹس میں کہ جن پہ امام نے گفتگو کی. ایک ایک کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں جس پوائنٹ تک پہنچ جائیں. 6 پوائنٹ پہ امام نے اس پورے کلمے میں گفتگو کی ہے. پہلا پوائنٹ اس میں کہ جو امام کا اس جملے کا پہلا حصہ ہے, انما المرء فی الدنیا غرض تنتصل فیہ المنایا ونحب تبادرہ المصائب. انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے, وہ مصائب کی جو غارت گری ہے اس کا شکار بنتا ہے. یعنی وہ مصائب آ کے اس کو لوٹنے کی, اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ امام نے 2 مثالیں دی ہیں ہماری زندگی کی, 2 چیزوں سے تشبیہ دی ہے, 2 مثالیں دی ہیں, 2 چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے زندگی کو. در واقع پہلی چیز یہ کہ ہم جو ہیں وہ موت کے نشانے پہ, موت کا نشانہ, موت تیر چلا رہی ہے. خب عملی اعتبار سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, کبھی بھی کسی نے یہ نہیں طے کیا آج تک کہ مثلاً انسان حتمی طور پہ اتنی عمر تک, اتنے زمانے تک, ان حالت تک, ایسے حالت تک زندہ رہے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا. کبھی بچپنے میں موت ہوتی ہے, کبھی جوانی میں ہوتی ہے, اور کبھی بڑھاپے میں ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ
ہمارے سامنے کے لوگ مرے جا رہے ہیں اور ہم کب تک زندہ رہیں گے. ایسے بھی لوگ افراد ہیں کہ جو تو کوئی یہ نہیں طے کر سکتا ہے کہ کب اور کیسے اور کن حالات میں انسان کو کبھی بھی موت آتی ہے. اور ابھی تو ان چیزوں کو ہم نے نزدیک سے مشاہدہ کیا. لہٰذا یہ موت کے نشانے پہ اور ہمیشہ وہ تیر چلتا رہتا ہے. تو ایک یہ تشبیہ ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے کہ ہم موت کے نشانے پہ ہیں, ہمیشہ وہ تیر چلتا رہتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے نشانے پہ لگ جائے گا یا وہ تیر ہمارا والا چل جائے گا تو ہم اس دنیا سے پھر چلے جائیں گے. یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی اس کا وقت آ سکتا ہے. ایک دوسری چیز کی ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی ایک ایسا وہ سرمایہ ہے کہ جس کو غارت کرنے والے, لوٹنے والے, لٹیرے کبھی بھی آ کے اس کو لوٹ سکتے ہیں. چاروں طرف سے لوٹنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں. ذرا سا بھی انسان کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے, مال و دولت, مثلا گھر میں اگر کیش رکھا ہوا ہے, سونا چاندی ہے, یہ وہ, تو انسان پریشان ہوتا ہے. سفر کر رہا ہے, زندگی بھی ایک سفر ہے. اگر اس کے جیب میں بہت سارے پیسے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے, تھوڑا سا فکر مند ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کے لوٹ لے, کچھ بھی کر لے, کہیں چلا بھی جائے. ہوتا ہے نا, لوگوں کو فکر ہوتی ہے اپنی قیمتی چیز کی. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی کچھ سرمائے انشاءاللہ ہم بعض مثالیں پیش کریں گے, اور ہر آن اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کو لوٹ لیا جائے. ہر آن اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کو لوٹ لیا جائے. یہ دو چیزیں ہیں کہ امام نے جس کی تشبیہ دی ہے اور جس کی مثال دی ہے. انسان ایک طرف سے جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ کبھی بھی موت کا تیر آ کے اس نشانے پہ لگے گا, تب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آمادہ ہونا چاہیے موت کے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ جہاں پہ نشانہ لگنا ہے, وہ جیسے وہ تیر جو ہم نے مثال دی تھی مارا جاتا ہے تو وہ خود سے کہے بھائی ہم کو ہٹا دو, اتر کے چلا ہے کود کے. ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا ہے. ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس نشانے سے ہٹ جائیں اور موت ہمارے اوپر نہ آئے. تو یہ تو جب اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کریں. کیسے موت کے لیے آمادہ کریں؟ عموماً موت کے لیے آمادہ کرنے کا یہ کہ ٹھیک ہے ابھی آج کا مسئلہ چھوڑو, کل سے دیکھتے ہیں. ابھی عمر ہی کیا ہے, جب 40 پلس ہو جائیں گے, 50 پلس ہو جائیں گے, 60 پلس ہو جائیں گے تو آمادگی کریں گے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. کبھی بھی موت آ سکتی ہے, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یہ ہم طے ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کب اپنے کو آمادہ کریں گے, کہاں آمادہ کریں گے اور کیسے آمادہ کریں گے. لہذا ہر آن, ہر لمحے انسان کو اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. دوسری چیز کی اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں, بہت سارا سرمایہ ہے انسان کے اندر. جب انسان مصائب میں گزرتا ہے, مشکلات میں گزرتا ہے, تو پھر ایسے حالات ہوتے ہیں, یوں کہا جائے کہ مصائب, مشکلات, دنیا, یہ حالات یہ آ کے انسان کے اس سرمایہ کو لوٹنا چاہتی ہیں. مثلا انسان نے بڑی محنت سے اپنی ایک شخصیت بنائی ہے, مذہبی شخصیت کی ہم بات کریں, جس طریقے سے وہ مال والی شخصیت ہے نا. انسان نے بہت مال جمع کیا اور ایک بار کی خدا نخواستہ کسی نے آ کے لوٹ لیا تو سب مال چلا گیا. کیا وہ اس کی جو مالی حیثیت سے شخصیت تھی وہ گر گئی, زیرو پہ آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسی طریقے سے انسان نے تقوی, دینداری, ایمانداری, ان ساری چیزوں کی ایک شخصیت بنائی ہے. یہاں پہ اس کو لوٹنے کے لیے, چونکہ مال کی منزل اور اس کا جو معیار ہے اس سے بڑا معیار انسان کے کردار کا معیار ہے. لہٰذا کردار کو لوٹنے والے مال پیش کرتے ہیں. مال کو لوٹنے والے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مال پیش کرتے ہیں. 1 لاکھ لوٹنا ہے تو ہم سے مثلا 1 لاکھ لے لو, اور یہ 1 لاکھ, ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا. لیکن کردار کو لوٹنے والے مال پیش کرتے ہیں. انسان کا جتنا اچھا کردار نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, دنیا اس کا امتحان لیتی رہتی ہے, بڑھا بڑھا کے لیتی رہتی ہے. ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب انسان, حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات, بعض مسئلے سے بھی ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو مشکلات دکھتی ہیں, مسائل, پھر ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دوسری چیزیں بھی ہیں, صرف مالی نہیں, اور بھی چیزیں دنیا سے متعلق. جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, در واقع اس کو قبول کرنا یہ اپنے کردار کو لٹوانے جیسا ہے. اس کا کردار, اس کی ایمانداری, اس کی دینداری, اس کا تقوی, اس کا زہد, اس کی شرافت, یہ سرمایہ ہے انسان کا, یہ سرمایہ ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال کے لوٹنے کے بعد اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر دوبارہ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور اس مقام کو پا لیتے ہیں. لیکن کردار کے لوٹنے کے بعد
بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس مقام کو واپس پا لے، بہت کم ہوتا ہے. اور سیم وہی تو خوب ظاہر سی بات ہے مشکل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ انسان کے پاس سرمایہ ہے، اور یہ جو حالات ہیں دنیا ہے، یہ لٹیرے یہ ہر آن چاہتے ہیں کہ اس سرمایہ کو لوٹ لیں. انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سرمایہ کو بچائے تاکہ اس موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. جتنا دم، جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی پروگرامنگ، جو کچھ بھی انسان اپنے دنیا کے مادی سرمایہ کو بچانے کے لیے لگاتا ہے، چاہے وہ نام و نمود ہو دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ مادیات ہو، چاہے وہ اسباب و وسائل دنیا ہو، اس سے زیادہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے کردار کے سرمایہ کو بچانے کے لیے کوشش کرے. کیونکہ یہ دنیا کا سرمایہ اگر نہیں بھی لٹا تو کل تو ہم چھوڑ کے چلے ہی جائیں گے، کل چھوڑ کے چلے جائیں گے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، جو سامان ملے ہیں آپ کو اس کو بچانے کی کوشش کریں، کوئی چوری نہ کر لے جائے، لیکن بالآخر ہم کو چھوڑ کے اترنا ہے. لیکن وہ سامان کی جس کو لے کے گھر تک جانا ہے، اگر وہ چلا گیا تو پھر گھر لے کے کیا جائیں گے؟ وہاں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ وہ سامان کی جس کو لے کے ہمیں اس دنیا میں جانا ہے، اگر وہی لٹ گیا تو پھر اس دنیا سے کیا لے کے جائیں گے؟ پھر وہاں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں جس کے بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے اس روحانی کردار، اس زندگی کے لیے کہ جہاں پہ تقویٰ ہے، دینداری ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم جب وہاں جائیں تو اپنی ضروریات کے مطابق یہاں سے وسائل، سامان لے کے جائیں. خوب، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو اس کے بعد پیش کریں گے. امید یہ تھی کہ 2 یا 3 پوائنٹ پیش ہو جائیں گے، لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آگے کے جو 5 پوائنٹس ہیں اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد
اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ایام، ایک روایت کے مطابق 13 تاریخ تھی جو گزری ہے کہ بی بی کے شہادت کی تاریخ ہے، اور ایک اور البتہ بہت ساری اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں بی بی کی شہادت کی تاریخ سے متعلق، لیکن یہ 2 روایتیں زیادہ علماء کے نزدیک نسبتاً معتبر ہیں، اور یقیناً شہادت ایک ہی تاریخ میں ہوئی، یا اس میں یا اس میں۔ تو دوسری تاریخ آنے والی 3 جمادی ثانیہ ہے کہ جو بعض روایت کے مطابق اس میں بی بی کی شہادت ہے، اور پھر اس کے بعد 20 تاریخ کو بی بی کی ولادت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات عرض کی اور پھر آپ کو یادآوری کرائیں کہ اگر ابھی تک ہم نے بی بی کا خطبہ فدق نہیں پڑھا ہے، پڑھنے کا مطلب ترجمے کے ساتھ، تو حتماً پڑھ لیں تاکہ ہم کو بی بی کا پیغام اور بی بی کا میسج معلوم ہو سکے، اور صرف ترجمہ البتہ کافی نہیں ہے، لیکن حد اقل اتنا ہو، اور ممکن ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی شرح وضاحت جو بھی ہو، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ بی بی ہم کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں اور زندگی کے اہداف کیا۔ بی بی کی انقلاب یا تحریک یا احتجاج کا جو بنیادی پوائنٹ تھا وہ یہ کہ پرفیکٹ لیڈرشپ، صحیح لیڈرشپ کہ جس میں پوری امت مسلمہ سینٹرلائز ہو سکے، اور یہ وہ لیڈرشپ ہو کہ جو لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مشکل یہ نہیں تھی کہ کوئی لیڈر ہے، بی بی لیڈر بنانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، یعنی بعنوان صلاحیت مولا کائنات جیسی ذات موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مولا کی ولایت یا لیڈرشپ کا اعلان غدیر میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے موقعوں پہ لوگوں کو متوجہ کیا، تو لیڈر موجود تھا۔ حق چھننے کے بعد صدیقہ طاہرہ جیسی خاتون موجود تھیں کہ جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا۔ مشکل اس وقت کی سب سے بڑی یہ تھی کہ امت آمادہ نہیں تھی۔ یہ سارے حالات ہونے کے بعد بھی امت نے آ کے صحیح اور پرفیکٹ لیڈر کے لیے احتجاج نہیں کیا، قیام نہیں کیا۔ غلط لیڈر کے سامنے آ کے امت کھڑی نہیں ہوئی، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ صحیح جو پرفیکٹ لیڈر تھا وہ نہ یہ کہ اپنے حق و منصب پہ پہنچا، بلکہ مظلوم ہو کے اس نے زندگی گزاری، مظلومیت کی زندگی گزاری۔ لہٰذا یہ بی بی کے ایک بہت اہم مقصد ان کے قیام کا یہ تھا کہ جو پرفیکٹ لیڈرشپ ہے وہ اپنے حق اور منصب پہ آئے۔ مقابلے میں جو افراد آ رہے تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ دین کے نام پہ آئے کہ ہم کو مثلاً جو ہے وہ مذہبی کاموں کو آگے بڑھانا ہے، مذہبی اعتبار سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ان کا مقصد مذہب تھا تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام مولا کائنات ان سے بہتر کرتے، اس چیز کو وہ بھی جانتے تھے۔ جو بہانے کیے گئے ہیں وہ بہانے معلوم ہے کہ وہ متضاد بھی ہیں، بعض اوقات وہ محسوس کرتے تھے، جانتے تھے۔ ان کا مقصد دین نہیں تھا، ان کا مقصد عاقبت و آخرت نہیں تھی، ان کا مقصد دنیا تھی جس کے لیے وہ دین کو استعمال کر رہے تھے، دنیا تھی جس کے لیے وہ دین کو بہانہ بنا رہے تھے۔ لہٰذا آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک پرفیکٹ امت بننے کی کوشش کریں، صحیح امت بننے کی۔ قرآن مجید نے بھی بہت زیادہ اس بات پہ تاکید کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب تک صحیح امت نہیں بنیں گے اس وقت تک لیڈر کا ہونا بھی فائدہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ 11 امام تک تو پرفیکٹ لیڈر لوگوں کے سامنے تھے ہی نا، 12ویں امام پردہ غیب میں گئے۔ مشکل کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ امت پرفیکٹ نہیں تھی، امت صحیح نہیں تھی، لہٰذا 11 امام ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور جو اہداف تھا ان اہداف تک نہیں پہنچ پائے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ پرفیکٹ امت بنے، صحیح امت بنے، اور یہ خود زمینہ ہے امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کا۔ اگر ہم صحیح امت بن جائیں گے تو امام ظہور کر دیں گے۔ مشکل بھی تو یہی ہے، آج بھی امام پردہ غیب میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ لیڈر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل
امت میں ہے کہ ہم صحیح امت نہیں بن پا رہے. ہم صحیح امت بن جائیں گے امام کا ظہور ہو جائے گا. لہٰذا پہلی ذمہ داری صحیح امت بنے, پھر اس کے بعد ایک پرفیکٹ لیڈر پہ, کہ الحمدللہ یہ وہ گولڈن زمانہ ہے, سنہرا زمانہ ہے کہ جب ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ ایک سینٹرلائز ایسا لیڈر موجود ہے کہ جو لیڈر معصومین کو ہٹا کے تاریخ میں بہت کم دکھتے ہیں ایسے لیڈر. اور جو لیڈر آج ہماری قوم کے پاس موجود ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے ویسا لیڈر ان کوالٹیز کے ساتھ, چاہے وہ موجودہ رہبر معظم ہو یا اس سے پہلے امام خمینی ہو. تو ہم اس پرفیکٹ لیڈر پہ سینٹرلائز ہو جائے, جو سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق, سسٹم کو توڑ کے نہیں. لیکن جب ہم ایک پرفیکٹ امت بنیں گے تو یہ نہ یہ کہ صرف جو ہے وہ ہم جا کے رہبر معظم پہ سینٹرلائز ہوں گے, بلکہ یہ ہماری کوشش اور آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے گا. تو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں ہم بہترین طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں چیزوں سے مستفیض ہو سکیں گے. تو پہلی ذمہ داری امت سازی, دوسری ذمہ داری لیڈر پہ سینٹرلائز ہونا, اور تیسری ذمہ داری یہ کہ دین میں سیریس ہونا. یقیناً آمدن تو نہیں ہوگا, لیکن ایسا نہ ہو کہ غلطی سے دین میں ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے کہ جو ان اہداف تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے اور مشکل ساز ہو. دوسری مناسبت اس ہفتے کی جو حالات حاضرہ میں سے ہے, سعودیہ میں جہاں ایک طرف وہاں کے حالات دوسرے تھے, یعنی جب حجاب وغیرہ کی بھی بات ہوتی تھی تو اس میں بھی عجیب چیزیں سامنے آتی تھیں کہ جو کسی جوک سے کم نہیں تھیں. اور ابھی جو کچھ دن پہلے پروگرام ہوا ہے وہاں پہ, اور جو فحش اور ساری چیزیں اسٹیج پہ اور بڑے پیمانے پہ رائج کی گئی ہیں, یہ بھی عجیب ہے. وہ اعلیٰ دین بھی عجیب تھا اور یہ بے دینی بھی عجیب ہے. حتیٰ بعض اوقات وہاں پہ بعض مفتی اس پہ فتویٰ دیتے تھے, وہ کیا فتویٰ دیا وہ بیان بھی نہیں کر سکتے, ایسی باتیں انہوں نے کہی تھیں کہ مثلاً ٹیکسی پہ اگر ڈرائیور ہے اور ایک خاتون سفر کرنا چاہتی ہے, شاید آپ کو یاد ہو یہاں پہ ان چیزوں کو ذکر کیا, اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو اس زمانے میں آتی تھیں. تھوڑا سا شاید اس زمانے میں زیادہ ان لوگوں کو اس طرح کے فتووں کا بخار تھا, تو کس طریقے سے وہ کوشش کریں کہ محرمیت ہو جائے, یہ ہو وہ ہو, اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں. کہاں وہ ایک حجاب کا مضحکہ خیز نمونہ تھا, اور کہاں آج یہ حالات ہیں کہ فحشیات کو پیش کیا جا رہا ہے اور فحشیات سامنے آ رہی ہیں. یوں کہا جائے کہ فحشیات کی ترویج ہو رہی ہے, تبلیغ ہو رہی ہے. اسی لیے وہ جو تبلیغی جماعت کے بین والا مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں, جب اس طریقے سے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی قوم میں ان چیزوں کو رائج کیا جائے گا تو اس کا اثر پڑتا ہے, اور اس کا اثر وہاں پہ ہوا اور بہت فاسٹ ہوا, جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس وقت نیوز آ رہی ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان کی حکومت میں سعودی عرب میں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے. جن چیزوں کو انہوں نے ترویج دی ہے, جن چیزوں کو رائج کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے جو سامنے آیا ہے. ابھی یہ کون سا دین اور کون سی نعوذ باللہ آیت ان کو مل گئی, کون سی حدیث مل گئی, کون سی شریعت مل گئی کہ جو اتنا تبدیل ہیں ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ واقعی اس کا مطلب یہ یعنی ان چیزوں کو محسوس کریں. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دینداری کی بھی بات کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ امریکہ اور اسرائیل کے غلام تھے, اور آج بھی ان کے غلام ہیں. وہ دینداری بھی ان کی غلامی تھی اور یہ بے دینی بھی ان کی غلامی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کی غلامی میں دینداری ہوتی ہے تو دینداری ایسی ہی ہوتی ہے, پھر وہ دینداری کمال تک یا صحیح راستے تک نہیں پہنچ پاتی. ہم مختصر گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک آدھ دو باتیں اور اہم ہیں اور وقت بہت کم ہے, اس لیے بہت طولانی گفتگو. لہذا دینداری کے لیے آزادی شرط ہے. آزادی کس چیز سے؟ دنیاوی چیزوں سے, ہے نا. بعض اوقات لوگ دنیاوی معاملات میں اتنا گر جاتے ہیں, اتنا کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے نظام سے اپنے کو آزاد کر لیتے ہیں. وہ آزادی نہیں, وہ طاغوتیت ہے, وہ پستی ہے, وہ غلامی ہے. دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو آزاد کریں, نہ مثلاً فلاں ملک کے غلام ہو, نہ فلاں کلچر کے غلام ہو, نہ فلاں اس کے غلام ہو, بلکہ اپنے آپ کو آزاد کریں تاکہ اللہ کی بندگی تک پہنچا سکیں.
بندگی کے لیے آزادی شرط ہے، بغیر آزادی کے بندگی ممکن نہیں ہے۔ ایک اگرچہ بہت اہم وہ مناسبت، لیکن بہرحال نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور نئے سال کے شروع ہونے کے موقع پہ بعض اوقات عجیب طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں، اور جب انسان کی خوشی میں جذبات غالب ہو جاتا ہے تو پھر انسان اصول و قوانین کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ میں بعض اوقات ملوث ہو جاتا ہے۔ نئے سال کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ابھی ہم نے وہ اگرچہ ترجمے کی حد تک بات ہوئی، انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ انسان کی زندگی میں اس وقت تک نیا دن نہیں آتا ہے جب تک یہ والا چلا نہیں جاتا ہے۔ تو اگر ایک سال آ رہا ہے تو اس کے پہلے کا سال جا چکا ہے۔ بزنس پوائنٹ سے آپ دیکھیں تو ایک بزنس مین جب سال اس کا پورا ہوتا ہے تو بیٹھ کے حساب کرتا ہے، اور اگر پچھلے سال اس نے اچھا کمایا ہے تو خوشی مناتا ہے، اور اگر لاس میں ہے تو خوشی نہیں مناتا ہے بلکہ افسوس کرتا ہے اور اس کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں بیٹھ کے، ضروری تھوڑی ہے کہ دنیا جو کہہ رہی ہے وہ سب صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا چل رہا ہے، چاروں طرف سجاوٹ دیکھی، ماحول دیکھا، ٹی وی پہ ساری چیزیں دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھا، یوٹیوب پہ، تو ہم بھی اسی پہ نہیں۔ خوب وہ لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو دماغ دیا، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ہم ایسے کام کریں کہ جو عقل کے خلاف ہوں، لاجک کے خلاف ہوں، فلسفے کے خلاف ہوں۔ اپنا حساب کریں، ابھی سے حساب کریں کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کتنے اپنے اندر ترقی کی ہے، کتنی ہمارے اندر پروگریس ہوئی ہے، اس کے حساب سے اب نیا سال ہمارے لیے کیسا ہے۔ اگرچہ یہ نئے سال کا فلسفہ بھی اسلام میں مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہیں، اتنا پرانا حساب اسلام میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال نہیں، ہر روز کا حساب ہوتا ہے، رات میں بستر پہ جائیں تو آج کے دن کا حساب کریں۔ ویسے یہ سال کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نیا سال آیا تو خوشی منانا ہے، یہ منانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ اور عقل کے حساب سے دیکھیں تو اس کا انسان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا آیا اور کیا چلا گیا، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں کیا آیا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم خوشی منانے کے لیے بہانے ڈھونڈیں اور ہیلے ڈھونڈیں کہ نہیں اس طریقے سے ہم کو منانی ہے خوشی۔ تو جیسے 31 دسمبر تھا ہمارے لیے، ویسے 1 جنوری بھی ہوگا، فرق تھوڑی دونوں میں ہے، فرق صحیح اعتبار میں کیلنڈر سے نہیں فرق پڑتا ہے۔ خوب اگر ہم 31 دسمبر کو خوشی منا لیں تو وہی نئے سال جیسا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اعتباری چیزیں ہیں کہ آدمی جب بھی اس کا اعتبار کر لے، جب بھی اس کو سمجھ لے، وہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں بہت جلدی سے ایک بات کہ ابھی ہندوستان میں ہریدوار میں 17 سے 19 دسمبر تک کچھ پروگرام ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کے خلاف نہایت ہی اشتعال انگیز تقریریں ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے کہیں سے بھی وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے، مار دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جو ایسا کر دے، وہ چیزیں ہیں، آن لائن نیوز میں بھی ہیں، اس کے ویڈیوز بھی ہیں، آپ لوگ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ہر ممکنہ جو قانونی چارہ جوئی اس کے متعلق ہمارے پاس ہے ہم اس پہ عمل کریں، FIR، کمپلین، جو بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں اقدام کیا ہے، کمپلین کی ہے، شکایت کی ہے، ہوم منسٹرز کو اور وہاں کے چیف منسٹر کو لیٹر لکھا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بھی اس پیمانے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ بات ہم نے بارہا عرض کی ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اندرونی پیمانے پہ جنگ ہوتی ہے تو وہ ملک کے لیے نقصان دہ، اور جب بھی 2 فرقے آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ غلط فہمی ہے کہ مثلا ایسا کر کے انسان جو ہے وہ خود اپنے کو بچا لے جائے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ ایسی نوبت نہ آنے پائے، اور اس کے لیے یہیں سے اقدام ہے کہ اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف جو بھی قانونی چارہ جو یہ کریں، تاکہ ہمارا ملک ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی بدامنی اور ناامنی سے محفوظ رہے، اور اس طرح کے جو بھی عناصر ہیں کہ جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ اپنے غلط اہداف میں کہیں سے بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔